کہتے ہیں کہ سچائی کبھی کبھی افسانے سے بھی زیادہ عجیب ہوتی ہے۔ آج ہم 3 ایسی ہی ناقابل یقین سچی کہانیوں پر نظر ڈال رہے ہیں جو منطق کو چیلنج کرتی ہیں اور ہمیں اپنی جانی پہچانی حقیقت پر سوال اٹھانے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ تو آئیے 3 ایسے موموں میں غوطہ لگاتے ہیں جو بظاہر ناممکن لگتے ہیں۔ ہر کہانی ایک ایسے سوال سے شروع ہوتی ہے جس کا کوئی سیدھا سادہ منطقی جواب نظر نہیں آتا، لیکن جیسا کہ ہم دیکھیں گے بعض اوقات سب سے عجیب جواب ہی دراصل سچا ہوتا ہے۔ ذرا سوچیں، ایک ہسپتال ہے، پوری طرح لاک ڈاؤن پر، ہر دروازے کی نگرانی ہو رہی ہے، اور پھر بھی ایک مریض اپنے کمرے سے غائب ہو جاتا ہے۔ کوئی سراغ نہیں، کوئی گواہ نہیں، آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے بعد ایک کلاسک لاکڈ روم مسٹری، ایک شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے، لیکن کمرہ اندر سے بند ہے، کوئی ہتھیار نہیں ملا اور گولی بھی غائب ہے۔ کیا یہ ایک پرفیکٹ جرم تھا یا کچھ اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب؟ اور ہماری آخری کہانی تقدیر کے بارے میں ایک گہرا سوال اٹھاتی ہے، کیا موت کا پیشگی احساس حقیقت میں کسی کی جان بچا سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا تضاد ہے جو کائنات کے کام کرنے کے طریقے پر حیران کر دے گا۔ تو ہماری پہلی کہانی ہمیں لے جاتی ہے 1993 کے موسم گرما میں نیشویل، ٹینیسی۔ یہ کیس ہے ملڈرڈ لنکسٹر کا، ایک ایسی گمشدگی جس نے بڑے بڑے تجربہ کار تفتیش کاروں کو بھی چکرا کر رکھ دیا تھا۔ 69 سالہ ملڈرڈ ایک بہت ہی پیاری اور نرم مزاج خاتون تھی، لیکن وہ شدید ذہنی الجھن کا شکار تھی۔ وہ پہلے ایک ہاؤس کیپر تھیں اور اکثر ان کا ذہن انہیں ماضی میں لے جاتا تھا، اور وہ ہسپتال میں کام کرنے کے لیے اپنے کمرے سے نکل جاتی تھیں، یہ بھول کر کہ وہ اب ایک مریض ہیں۔ ایک دن وہ پھر غائب ہو گئیں، لیکن اس بار کچھ الگ تھا۔ عملے نے ہر منزل چھان ماری، لیکن ملڈرڈ کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ ہسپتال میں کوئی سیکیورٹی کیمرہ بھی نہیں تھا، تو کوئی ڈیجیٹل سراغ ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جلد ہی پوری 11 منزلہ عمارت کی تلاشی شروع ہو گئی، اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ صورتحال مزید سنگین ہوتی جا رہی تھی۔ تفتیش کے پہلے 13 دن شدید مایوسی سے بھرے تھے۔ پہلے ہی دن ہسپتال کے سسٹم نے غلطی سے دکھایا کہ انہیں ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ پھر ایک کھوجی کتے نے ان کی خوشبو پکڑی اور ہینڈلرز کو ہسپتال سے دور لے گیا، یعنی ہر ثبوت، ہر سراغ تفتیش کاروں کو غلط سمت میں بھیج رہا تھا، جبکہ حقیقت ان کی ناک کے بالکل نیچے چھپی ہوئی تھی۔ اور یہی اس کیس کی سب سے المناک بات ہے۔ سب کا مفروضہ یہ تھا کہ وہ کسی طرح ہسپتال سے باہر نکل کر شہر میں کہیں کھو گئی ہیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ کبھی عمارت سے باہر گئی ہی نہیں تھیں۔ تلاشی پارٹیاں باہر کی دنیا کھنگال رہی تھیں، جبکہ وہ سارا وقت اندر ہی، مدد کی پہنچ سے بہت دور پھنسی ہوئی تھیں۔ ملڈرڈ لنکاسٹر کے کیس میں انسانی غلطی نے سچائی پر پردہ ڈال دیا، لیکن ہماری اگلی کہانی میں یہ خود جائے وقوع تھا جو تفتیش کاروں کو دھوکہ دے رہا تھا، ایک ایسا معمہ پیش کر رہا تھا جو جسمانی طور پر ناممکن لگتا تھا۔ اب ہم چلتے ہیں 1964 کے لاس اینجلس میں۔ پولیس کو ایک اپارٹمنٹ میں بلایا جاتا ہے جہاں انہیں 38 سالہ یوجین میڈوز کی لاش ملتی ہے۔ وہ صرف 6 دن پہلے ہی اس اپارٹمنٹ میں شفٹ ہوئے تھے، اور بظاہر ان کی نئی زندگی کا ایک خوفناک انجام ہو چکا تھا۔ جب تفتیش کاروں نے جائے وقوع کا جائزہ لیا تو معمہ اور بھی گہرا ہو گیا۔ دروازہ اندر سے بند تھا، کھڑکیاں بھی بند تھیں، جدوجہد کا کوئی نشان نہیں تھا۔ یوجین کے سر میں گولی کا ایک بالکل واضح سوراخ تھا، لیکن نہ تو کوئی بندوق ملی، نہ کوئی گولی، اور نہ ہی جسم سے گولی نکلنے کا کوئی زخم تھا۔ یہ ایک ایسا تضاد تھا جس کی کوئی تک نہیں بن رہی تھی۔ قتل کا ہر ثبوت موجود تھا، سوائے قاتل کے لیے اسے انجام دینے کے کسی بھی ممکنہ طریقے کے۔ لیکن حقیقت قتل سے بھی زیادہ عجیب تھی۔ کورنر نے یوجین کے اعضاء میں ایک چمکدار چیری جیسا سرخ رنگ دیکھا، جو کاربن موناکسائڈ پوائزننگ کی ایک صاف نشانی ہے۔ یہاں سے اس نے ایک ناقابل یقین کہانی جوڑی۔ ہوا یہ کہ ایک لیک ہونے والے ہیٹر نے اپارٹمنٹ کو زہریلی گیس سے بھر دیا تھا۔ اس سے یوجین کا دماغ سوج گیا، جس نے اس کی کھوپڑی پر شدید دباؤ ڈالا۔ آخرکار اس دباؤ نے کھوپڑی کے ایک کمزور حصے کو اندر سے توڑ دیا، جس سے ایک ایسا سوراخ بنا جو بالکل گولی کے زخم جیسا لگ رہا تھا۔ یہ قدرت کا ایک کامل جرم تھا۔ ہماری آخری کہانی ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جو اپنے بدترین خوف کا سامنا کرتا ہے، لیکن پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ تقدیر کے منصوبے اس کی سوچ سے کہیں زیادہ پیچیدہ تھے۔
کلاؤز ہوائی سفر سے ہمیشہ گھبراتے تھے، لیکن اس بار بات کچھ اور تھی۔ یہ ایک شدید ناقابل تردید پیشگی احساس تھا، ایک ایسا یقین کہ اگر وہ اس پرواز پر سوار ہوئے تو ان کی موت ہو جائے گی۔ یہ صرف گھبراہٹ نہیں تھی، یہ ایک انتباہ کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ اپنے خوف کے باوجود وہ جہاز پر سوار ہو گئے۔ پرواز کے دوران ان کا خوف حقیقت بنتا نظر آنے لگا۔ انہیں سانس لینے میں دشواری ہوئی، پھر سینے میں شدید جکڑن محسوس ہوئی۔ آخر کار جیسے ہی انہیں ایک شدید ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ بے ہوش ہو گئے، ان کا آخری خیال یہی تھا کہ ان کا وجدان ٹھیک تھا، اس جہاز پر کچھ خوفناک ہونے والا ہے۔ وہ ٹھیک تھے، جہاز پر کچھ جان لیوا ہو رہا تھا، مگر یہاں ایک ٹوسٹ ہے۔ اس کا وجدان صرف آدھا سچ تھا اور دوسرا آدھا ناقابل یقین ہے۔ دیکھیں، اس پرواز پر ایک شخص تھا جسے فوری طور پر اسی لمحے ایک ماہر امراض قلب یعنی کارڈیولوجسٹ کی ضرورت تھی، اور وہ شخص خود کلاؤس تھے۔ اور پھر وہ ہوا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ کوئی عام پرواز نہیں تھی، ایک ایسی ناقابل یقین خوش قسمتی سے جس کا حساب لگانا ناممکن ہے۔ اس پرواز میں دنیا کے 40 معروف کارڈیولوجسٹ سوار تھے، جو سب ایک بین الاقوامی کانفرنس سے گھر واپس جا رہے تھے۔ انہوں نے فوراً عمل کیا، اسے ایک نئی زندگی بچانے والی دوا دی جو اس وقت تک عام لوگوں کے لیے دستیاب نہیں تھی۔ انہوں نے اس کی جان بچا لی۔ ستم ظریفی دیکھیں، جس فیصلے سے وہ سب سے زیادہ ڈر رہے تھے، جس پرواز پر سوار ہونے پر انہیں یقین تھا کہ وہ انہیں مار ڈالے گی، وہی وہ واحد جگہ تھی جہاں وہ بچ سکتے تھے۔ تو ایک گمشدہ مریض، ایک ناممکن قتل اور ایک جان بچانے والا ہارٹ اٹیک، یہ 3 ناقابل یقین کہانیاں ہمیں حقیقت کی نوعیت کے بارے میں کیا بتاتی ہیں؟ ہر کیس میں ایک ظاہری معمہ تھا، ایک گمشدہ عورت، ایک گولی کا زخم، موت کا خوف، لیکن عجیب حقیقت ہر بار کہیں زیادہ پیچیدہ اور غیر متوقع نکلی۔ یہ کہانیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ حقیقت ہماری سمجھ سے بالا تر طریقوں سے کام کرتی ہے، ایسے نتائج پیدا کرتی ہے جو ہماری کسی بھی ایجاد سے کہیں زیادہ المناک، عجیب اور معجزاتی ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمیں اس آخری سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے، اگر سچائی اتنی عجیب ہو سکتی ہے تو ہم روزمرہ کی زندگی میں اور کون سی ناممکن چیزوں کو غلط سمجھ رہے ہیں؟ شاید سب سے بڑا معمہ وہ نہیں جو ان کہانیوں میں ہے، بلکہ وہ ہے جس سے ہم ہر روز دیکھتے ہیں اور سمجھ نہیں پاتے۔